آئیے سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو میری طرف سے ملک ہندوستان کی آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ حضرات، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی مشکلیں اور مصائب کا سامنا کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی قربانیاں پیش کی۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مہاتما گاندھی نے خود کو بھوک سے دوچار کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چوما۔ جب بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا تو بھگت سنگھ نے اپنی زبان سے الفاظ کہے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا خون نہیں وہ پانی ہے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا خون نہیں وہ پانی ہے، جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ چیخ چیخ کر بول رہی ہے کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بہت سے لوگوں نے اپنا عظیم رول ادا کیا۔ اور اگر بہادر شاہ ظفر کی بات کریں، جب 1857 کی جنگ میں بہادر شاہ ظفر کو رنگول کی کالی کوٹری کے پیچھے ڈھکیلا گیا تو اس موقع پر ظفر نے کہا، تو اس موقع پر انگریزوں نے کہا کہ دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ اس موقع پر ظفر نے جو جواب دیا وہ یہ ہے، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیگ ہندوستان کی۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں صرف بزرگوں کا نہیں بلکہ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک نے اپنا عظیم رول ادا کیا۔ خودیرام بوس 17 سال کی عمر میں اپنی جان کو نچھاور کر رہے تھے۔ آج ہر طرف آپ سب کو مبارکباد دی جا رہی ہے، دیش بھکتی کا ثبوت دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اصل دیش بھکتی وہ ہے جہاں پر ایک کسان تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے پورے ملک ہندوستان کے لیے اناج کو پیدا کرتا ہے۔ اصلی دیش بھکتی یہ ہے، سرکاری ملازمین رشوت دیے بغیر کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اصلی دیش بھکتی یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں رہنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی مل جل کر دیش کے لیے پریم کا پرچار کرے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ملک ہندوستان میں ہندو بھی پیدا ہوا، مسلمان بھی پیدا ہوا، سکھ بھی پیدا ہوا، عیسائی بھی پیدا ہوا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے انسانیت پیدا نہیں ہوئی۔ اگر تمام مذاہب کو بلا کر امن کا پرچار ہونے لگے تو ہمارا دیش سج جائے گا، سنور جائے گا اور اس کا ڈنکا ودیش تک پہنچے گا۔ میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں، ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے، ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے۔ نفرت جو سکھائے آپس میں ہمیں، نفرت جو سکھائے آپس میں ہمیں، لڑ کر ہم اس کے لیے جنگ کا اعلان کریں گے۔ جہاں سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا ترنگا، جہاں سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا ترنگا، ہم اس کے لیے جاں بھی قربان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سبھی کو آج اس آزادی کے دن کی بہت ہی مبارکباد کے مستحق وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجانے کا کام کیا۔ ڈائس پر موجود پارشد صاحب اور حضرت مولانا صاحب اور دیگر حضرات، آج نہ کیول یہ صرف ایک آزادی کا دن ہے، یہ دن ایک ایسے پیغام کا دن ہے جو ہم کو یاد دلاتا ہے کہ اس ملک کو آزادی کے لیے اور اس میں رہنے والے سبھی انسانوں کے لیے جو مشقت، پریشانیاں اور جو شہادت ہمارے بڑوں نے کی ہے، یہ ان کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہے۔ اگر اس ہندوستان ملک کی تاریخ کو اٹھایا جائے تو ایک بہت بڑی تاریخ اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے جس نے اس ملک کو آزاد کرایا، اور نہ کیول
کسی ایک خاص قوم نے اس کے لیے قربانی دی، بلکہ ہندوستان میں رہنے والے تمام ان لوگوں نے مشقت اور قربانیاں دی ہیں جو اس ہندوستان کو سجانے کا کام چاہتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک یہ پیغام دیا تھا کہ کوئی بھی ملک کی ترقی تبھی ممکن ہے جب تمام وہاں پر رہنے والے باشندے ایک دوسرے کے درد کو سمجھیں، ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھی ہوں، تبھی ساتھ میں مل کر کسی ملک کو سجایا جا سکتا ہے۔ یہ ملک کس طریقے سے سجایا گیا؟ یہ ملک ان تمام لوگوں نے بھائی چارے کی مثال پیش کی اور ایک دوسرے کے دکھ کے ساتھی بنے۔ جب اس ملک کو ضرورت تھی شہادت کی تو نہ کیول ہندو کھڑے ہوئے، نہ کیول مسلمان کھڑے ہوئے، بلکہ وہ تمام ہندوستانی کھڑے ہوئے جو آزاد ہونا چاہتے تھے اس غلامی سے، جہاں پر ان کے ادھیکاروں کا ہنن کیا گیا، جہاں انسانیت کو مارا گیا، جہاں پر علماء کی گردنیں کاٹی گئی، جہاں پر اشفاق اللہ خان کو پھانسی دی گئی، جہاں پر بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی، جہاں پر جلیانوالہ باغ کا کانڈ کیا گیا اور جہاں تمام ہندوستانیوں کو مارا گیا، تب ہندوستانیوں نے ایک دوسرے کے دکھ میں کھڑے ساتھ ہو کر ہاتھ سے ہاتھ ملا کر یہ اعلان کیا کہ ہم بھلے ہی کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں لیکن ہم اس ملک کے باشندے ہیں اور ہم کسی بھی طریقے سے کسی بھی غلامی کو منظور نہیں کریں گے، ہم کسی بھی انگریزی حکومت کے آگے سر نہیں جھکائیں گے جو لوگوں کو غلام بنانے کا کام کرتا ہو، جو لوگوں پر اتیاچار کرتا ہو۔ لیکن آج کچھ ایسی طاقتیں پھر سے ہندوستان کو اس غلامی کی اور دھکیلنا چاہتی ہیں، مذہب کے نام پر وہ پھر سے آج ہم کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایسی طاقتیں کان کھول کر سن لیں کہ جب تک اس ہندوستان ملک کے اندر وہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کی فکر کرتے ہوں، جو ایک آزاد ملک کا سپنا دیکھتے ہوں، جن کے بڑوں نے قربانیاں دی ہوں کسی ملک کو آزاد کرانے کے لیے، ارے یہ انہی کی اولادیں ہیں۔ الحمدللہ اگر ان کو اپنی جان کا پروانہ پیش کرنا پڑا، یہ قوم پھر آگے آئے گی، یہ قوم پھر اٹھے گی، یہ انشاءاللہ پھر سے ایسے لوگوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کا کام کرے گی۔ یہ آزادی نہ کیول اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ وہ جو دلی سے لے کر شاملی کے میدان میں علماء کی گردنیں کاٹی گئی تھی، آج بھی وہاں کی مٹی اس بات کا ثبوت ہے، وہاں کی مٹی سے جو خوشبو آتی ہے وہ ان تمام عالموں کے خون کی خوشبو ہے جو اعلان کرتی ہے کہ اٹھو صلاح الدین ایوبی کی اولادوں اور جادو، اگر تم کو غلامی میں دھکیلنے والے پھر سے تمہارے اوپر حاوی ہو تو انشاءاللہ گردنیں کٹانے کے لیے ہم سب کو آگے آنا پڑے گا اور انشاءاللہ ہم گردنیں کٹوانے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ ایسی طاقتوں کو جواب دینے کا وقت آیا ہے جو پھر سے ہندوستان کو غلامی کی اور دھکیلتا ہے۔ کیا آپ کسی کے غلام بننا چاہیں گے؟ آج کے دور میں کسی پنچھی کو بھی غلام بنانا جائز نہیں، کوئی جانور بھی غلام بن کر نہیں رہنا چاہتا۔ وقت دیکھتے ہوئے اور ہمارے نعیم قریشی صاحب جو ہمارے مسلم سیوا سنگٹھن کے ذمہ دار ہیں، الحمدللہ بڑی قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں اور بڑے واضح طور سے رکھیں۔ ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ اب بات کو آگے بڑھایا جائے، اس لیے چاہتا ہوں کہ ایک نظم پیش کروں اور یہ نظم وہی جو ہمارے نعیم بھائی نے جو باتیں پیش کی ہیں انشاءاللہ اسی سے روبرو یہ نظم ہماری ہے۔ کتنا ویران نے اس نے چمن کر دیا، کتنا ویران نے اس نے چمن کر دیا، ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا، ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا۔ ہندو مسلم میں وہ دوستی نہ رہی، اس لیے ملک میں اب خوشی نہ رہی، جس طرف دیکھیے آگے نفرت کی ہے،
چہرے پر اب کسی کے ہنسی نہ رہی، ختم عید اور ہولی ملن کر دیا، ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا، ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا۔ میڈیا آج نفرت اگلنے لگی، ہر جگہ رنگ و مذہب کا بھرنے لگی، سچ کا سورج دکھاتی تھی پہلے کبھی، جھوٹ کی بارشیں اب یہ کرنے لگی، اس نے میلا یہ گنگو جمن کر دیا، ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا، ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا۔ اب تو حد سے بھی آگے گزرنے لگے، وہ سیاست شہیدوں پہ کرنے لگے، جھوٹ کی اتنی عادت انہیں پڑ گئی، سچی باتوں سے اب وہ مکرنے لگے، گھوم کر خرچ بھارت کا دھن کر دیا، ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا۔ ایک چھوٹی سی نظم اور ہے۔ میری جان و جگر میرا ہندوستان، میری شام و سحر میرا ہندوستان، خواب اجداد کی ایک تعبیر ہے، ہندو مسلم سبھی کی تو جاگیر ہے، محنتوں کا ثمر میرا ہندوستان، میری جان و جگر میرا ہندوستان، میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن، تجھ میں الفت کا دریا ہے گنگ و جمن، پیار کی ہے نظر میرا ہندوستان، میری شام و سحر میرا ہندوستان، قید سے دشمنوں کے چھڑائے تھے ہم، سونے کی تجھ کو چڑیا بنائے تھے ہم، قید سے دشمنوں کو چھڑائے تھے ہم، سونے کی تجھ کو چڑیا بنائے تھے ہم، تو ہی لال و گوہر میرا ہندوستان، میری جان و جگر میرا ہندوستان، کا مسکن یہ احتشام ہے، سبز و شاداب گلشن یہ احتشام ہے، چاہتوں کا شجر میرا ہندوستان، میری جان و جگر میرا ہندوستان۔ جو لوگ ہمیں غدار کہتے ہیں ان کے حوالے یہ شعر میں پہنچاتا ہوں کہ بادل نا ترنگے کا سر پر کفن، ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے، کہ بادل نا ترنگے کا سر پر کفن، ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے، کہ باندھ لینا
ترنگے کا سر پر کفن، ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے، کہہ کے غدار بے آبرو مت کرو، آبروئے وطن ہر مسلمان ہے، آبروئے وطن ہر مسلمان ہے۔ اور آخری شعر، کہ سرحدوں سے اگر تم گزرنا کبھی، بے وفائی وطن سے نہ کرنا کبھی، جان دے دینا، جان دے دینا اپنے وطن کے لیے، امتی سے نبی کا یہ فرمان ہے، امتی سے نبی کا یہ فرمان ہے۔